ڈاکٹر صاحبہ کیسے دیکھ رہی ہیں جو ہمارا بھی نصاب ہے, سلیبس ہے, اس میں ہم جو جدید ابھی ٹیکنالوجی ہے یا جدید قسم کا جو علم ہے, کیا ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کتنا انصاف کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ فضا. ابھی میرے جو کولیگز ہیں, پینلسٹ ہیں, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی آپ بات کریں. جیسے انہوں نے کہا کہ پرائمری جو ہمارا جو اسکول کا سسٹم ہے, دیکھیں ہمارے انہوں نے کہا کہ 13 کے 17 جو ایک وہ سسٹم ہے وہ چل رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے, ٹھیک ہے ہمیں اسے یکساں پالیسی اگر ہم نہیں بھی لا سکتے تو ہماری پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہم اتنا بڑا گیپ ڈیولپ کر رہے ہیں, جو جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائمری اسکول کے ہیں, یہ بڑے اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں, تو وہ گیپ آپ کس طرح فل کریں گے. جب آپ نے بات کی کہ ہماری جو انوویشنز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, ہم اس کے ساتھ کس طرح سے الائن کریں گے اپنی نیشن کو, اپنے لوگوں کو. تو اس کو الائن کرنے کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ ایک سسٹم بالکل ہی نیچے چلا جائے ایکسٹریم پہ اور ایک بالکل اوپر چلا جائے. تو وہ جو گیپ ہے اس کو اپنے فل کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ کے اسکول ہیں یا آپ کے جو انگلش میڈیم یا انہیں ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول, انگلش میڈیم تو اب نہیں کہتے کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں بھی اب انگلش آ گئی ہے, تو وہ جو اسکول ہیں پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اپنے اس بزنس کو رن کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ انوویشن دکھاوے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں لاتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان میں ہم انوویشن لا رہے ہیں. کتنی ایسی چیزیں لا رہے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو اگر اسکول لیول پہ پڑھے گا اور آگے پھر کالج میں جائے گا, پھر یونیورسٹی میں جائے گا, اور وہ جو ریسرچ کرے گا اس کو انڈسٹری کے ساتھ کتنا لنک کر پائے گا. بات کاٹ رہی ہوں, بات تھوڑی ایسی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن کسی کی اگر دل آزاری ہو رہی ہے تو میں پہلے سے معذرت خواہوں. اب گورنمنٹ اسکول میں کون اپنا بچہ بھیجتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا پرائیویٹ کی فی؟ جو بھی والدین پرائیویٹ کی فی افورڈ کر سکتے ہیں کبھی بھی گورنمنٹ اسکول میں بچے کو نہیں بھیجیں گے. معذرت کے ساتھ گورنمنٹ اسکول میں وہی جائے گا جو غریب کا بچہ ہوگا. صاحب یہی بات اور اس بچے کے لیے کتنا چیلنج ہوگا, لیکن وہ بچے بھی جب پوزیشنز لے رہے ہوتے ہیں, آگے رہ کے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر رہے ہوتے ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جا رہے ہوتے ہیں, یو ای ٹی میں جا کے انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب. اور میں ذاتی طور پہ ایسے بچوں کو اکثر کانٹیکٹ ڈھونڈ کے ان کا نمبر ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. دیکھیں آپ بات کر رہی ہیں باہر, اگر آپ کریکولم کی بات کریں تو کسی دنیا میں سب سے زیادہ جو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کریکولم ویتنام کا کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے انوویشن اور اپنا ان کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کیا ہے. اس میں جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو. تو ہمارا جو کریکولم ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں سے لیا ہوا. کریکولم اگر بہتر ہمارا ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ ہماری ڈائریکشن ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جانا کس طرف ہے, ہم نے اپنے بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے, ہم نے ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, وہ اسکول سے شروع ہوگی. وہ بیسک جو آپ جو اس نے فاؤنڈیشن بنانی ہے وہ اسکول سے ہوگی, وہ کوئی بھی اسکول ہو. آپ اسے امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں, آپ کے وہ پرائیویٹ اسکول ہیں, آپ کے گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں, لیکن ایک گورنمنٹ کی طرف پالیسی ہے کہ ہم نے کردار سازی کی طرف جانا ہے, انوویشن کی طرف جانا ہے. ان بچوں نے جب آگے ہائی اسکول میں جانا ہے یا کالج میں جانا ہے تو ہم نے ان کو ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے لازمی, جو کہ اب دنیا میں چاہ رہی ہے, جس سے ہم انڈسٹری کے ساتھ ان کو لنک کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرے سننے میں کچھ اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ جی جیسا ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں تو ہم بھی اکیڈمیز میں جاتے تھے شام میں جب ایف ایس سی کر رہے تھے, ایم کیٹ کی تیاری کر رہے تھے کہ جی میڈیکل میں جانا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ کئی ٹیچرز کالج میں پڑھاتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی شام کو آپ ہماری ٹیوشن سینٹر میں آ کے پڑھ لیں. وہی ٹیچر جو بایولوجی آپ کو کالج میں پڑھا رہا ہے, کیمسٹری پڑھا رہا ہے, وہ آپ کو ٹیوشن سینٹر میں خود دعوت دیتا تھا کہ میرے پاس آئیں, فی دیں اور پڑھیں آ کے. تو اب سوال تو سمجھ میں بالکل آپ کا سوال سمجھ گئی. بالکل ویلیوز کی بات ہوئی, بہت ساری ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ویلیوز نہیں ہے, اور پھر فی کی بات ہوئی. دیکھیں اسکول میں بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ وہاں سے پوری طرح سے ہر چیز سیکھ کے آئے. اس کی آپ کی ویلیوز کیا ہیں, سوسائٹل نارمز کیا ہیں, آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ کی جو ایڈوانس ایجوکیشن ہے پوری دنیا میں جو وہ کیا ہے, وہ چیزیں وہاں سے سیکھنی. 8 گھنٹے اگر بچے نے اسکول کالج یا یونیورسٹی میں رہنا ہے تو وہاں اسے سیکھنا ہے. اور استاد کا بہت بڑا ایک درجہ ہوتا ہے, لیکن استاد کو ہم نے لا کے ایک اس پوزیشن میں کھڑا کر دیا ہے کہ آپ جتنے بھی آپ دیکھیں باہر چلے جائیں, ان کے پاس جب تک ایک آپ کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے, سرٹیفکیشن نہیں ہے آپ کے پاس ٹیچنگ کی, آپ کو کبھی بھی آپ پی ایچ ڈی بھی ہیں آپ کو جاب نہیں ملے گی. یہاں پہ آپ جائیں اسکولوں میں, کہیں کسی سے پوچھیں کسی نے کوئی کورس کیا ہوا ہے, کسی نے کوئی ٹریننگ اٹینڈ کی ہوئی ہے باہر سے,
کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی چلانی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ بہت مجھے تو میں خود ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں, مطلب آپ میری سیلری دیکھیں, میں تو کہتی ہوں کہ اس سیلری میں گزارا کرنا اتنا مشکل ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسہ ہے. اس میں کوئی پیسہ نہیں. ہاں جس کو کوئی جاب نہیں مل رہی, جس نے کوئی اپنی زندگی اپنی کوئی ڈیلی لائف اپنی گزارنی. یونیسکو نے کہا ہے کہ 4 to 6 اور 8% تک آپ کا بجٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے لیے ہونا چاہیے. آپ ساؤتھ ایشیا میں ساری کنٹریز میں دیکھ لیں, پاکستان کا سب سے زیادہ لو بجٹ ہے 0.8, ابھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا پہلی بات. دوسرا آپ جاپان کا سسٹم, ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, اگر اسی کو فالو کر لیں اپنا اسکول سسٹم ہے, تو آپ بہت زیادہ ایک جو ہماری ڈیپریویشن ہو چکی ہے سوشل نارمز اور ویلیوز کی, جو ایسٹرن نارمز ہیں, بچوں کو اسکول کی صفائی تک کروائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں بچوں کے اندر سے وہ تکبر کو مٹانا کتنی پیاری بات ہے کہ آپ صفائی تک کریں اسکول کی. This is what I'm saying. This is what I'm saying. ڈاکٹر صاحبان جی سے جی ظفر صاحب, یہ جاپان جرمنی ہم نے بہت مثالیں لی ہیں. تیسرے ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں. ہم جی جی 75-78 سال کے ہوں گے, ہمیں اپنا انڈیجنس نظام بنانا Sir, چاہیے. this is what I'm مجھے saying. کیا چاہیے, میں میرے معاشرے کو یہی کیا میں کہہ رہی چاہیے. ہوں کہ ہماری جو ایک سوشل نارمز تھی, ہماری ویلیوز تھی, رسپیکٹ تھی استاد کی, بتاتے تھے کہ بڑے کو کیسے بلانا ہے, یہ ہماری ایسٹرن نارمز. اب یہ جاپان کی بات کری تھی نا, وہاں جو بچے صفائی, وہاں بچے تو صفائی بھی کرتے ہیں اسکول کی, آپ نے دیکھا. ہاں یہاں پہ خبر لگ جاتی ہے, وہ سکھاتے ہیں کہ بھائی باقاعدہ وہ سکھاتے ہیں. اسکول میں جب تھی, میں اسکول میں اپنے اسکول کی ہماری بات کہ آپ نے صفائی کرنی ہے, یہ ہماری نارمز ہیں سر. میں ان کو ریوائیو کرنا چاہیے, اور پھر بچوں کو گھر میں بھی بتانا چاہیے کہ استاد کا, ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ استاد کے سامنے ہم نے بات نہیں کرنی. تیسری بات, جو باہر کی ایجوکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, میری بیٹی باہر پڑھتی رہی, ابھی آئے ہیں ہم واپس, وہاں پہ سر اسکولنگ میں ہی انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کو آپ نے شعبہ چوز کرنا ہے تو آپ اس کے انکم ٹیکس آپ نے کس طرح سے پے کرنا ہے, اپنے باقی ایکسپینڈیچر اس کو بنا کے لے کے آئیں اسکول لیول پہ, پرائمری سطح پہ اور مڈل کلاس میں. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, ان کو پریکٹیکل ان کی ایجوکیشن ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی رن کرنی ہے, اپنا مینیفیسٹو بنا کے لے کے آئیں, اس کے بعد آپ اس کی ووٹنگ کے لیے جائیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ نے ووٹ کس طرح سے لینے, اور آپ نے مینیفیسٹو میں آپ نے کیا کیا چیزیں دینی ہیں جو کہ بیسک ہوں اور باقی لوگوں کی اس کی فلاح کے لیے ہوں, لوگوں کے لیے جس کی آپ ان کی خدمت کر سکیں. یہ اسکول لیول پہ ہوتا ہے, ہمارے اسکولوں میں بھی ہونا چاہیے.